روزے رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ روزہ قبول ہوا ہے یا نہیں، یعنی روزہ قبول ہونے کی کیا نشانیاں ہیں۔ روزہ رکھنا تو ایک بڑی بات ہے ہی، لیکن اس سے بڑی بات ہے کہ ہمارا روزہ قبول ہونا چاہیے، یعنی جو عمل ہم کر رہے ہیں اس کا کرنا بہت بڑی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے، یہ بڑی بات ہے۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں یہ فرض ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا روزہ قبول کرے، یہ بڑی بات ہے۔ آپ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ صرف نہ کھانے پینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ ناک کا، کان کا، منہ کا، زبان کا ہے۔ جیسے زبان سے کوئی غلط بات نہ بولی جائے، کانوں سے غلط چیز کو نہ سنا جائے، اور اگر پھر بھی وہ غلط کام کرتا رہے، یعنی روزہ رکھ کر بھی غلط کام کرتا رہے، تو آپ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا روزہ روزہ نہیں ہے، فاقہ ہے۔ وہ روزہ ایسے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول ہی نہیں کرے گا۔ چلیے پیارے دوستو، جس ٹاپک پر ویڈیو بنا ہے اس ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ روزہ قبول ہونے کی 3 نشانیاں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کا روزہ قبول ہوگا تو کچھ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی، جس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے یا نہیں۔ جب کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو پھر وہ بہت سارے احتیاط کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا روزہ مکروہ ہو جائے۔ روزہ مکروہ ہونے سے اس کو ڈر لگتا ہے، کیونکہ سب سے پہلی بات تو اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، پان گٹکا کھانے والوں نے وہ کھانا چھوڑ دیا ہے، تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب ایسا نہ ہو کہ ہماری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہمارا روزہ کہیں برباد نہ ہو جائے۔ اور یہ سوچنا بھی چاہیے، کیونکہ اس کا جو ثواب ہے وہ قیامت کے دن جب لوگ آئیں گے اپنے اعمال لے کر، کوئی نماز لے کر آئے گا، کوئی روزہ لے کر آئے گا، کوئی زکوٰۃ لے کر آئے گا، کوئی حج لے کر آ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہوں گے وہ ان کو اجر و انعام دینا شروع کریں گے۔ نمازی کو اس کا نام مل جائے گا، صدقہ دینے والوں کو اس کا صلہ مل جائے گا، حج کرنے والوں کو فرشتے اس کا بدلہ اور انعام دے دیں گے۔ پھر جب باری آئے گی روزے دار کی تو فرشتے کہیں گے مولا یہ روزے دار ہے جنہوں نے تیرے لیے روزہ رکھا تھا، بھوک اور پیاس سہی تھی، تو کیا اس کو اس کا اجر دے دیا جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، اس کا روزہ خالص میرے لیے تھا اور میں خود اس کے روزے کا اجر ادا کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان نماز میں دکھاوا کر سکتا ہے، صدقہ دینے میں دکھاوا کر سکتا ہے، لیکن روزہ رکھنے میں انسان دکھاوا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو خود ہی جان پائے گا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ قبر کا حل مردہ ہی جانتا ہے، تو وہ جو پورا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اور یہ کہتے ہوئے بھی اپنی محنت مزدوری کرتا ہے، تو یہ اسے ہی پتا ہوتا ہے کہ اسے کیسا محسوس ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ مسکرا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، وہ اس میں راضی ہے اور اپنے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ تو ہم نے اس سے پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز میں یہ بات کہی ہے، جب بھی ہماری عبادت یعنی ہماری نماز قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو کون سی نشانی نظر آتی ہے، یعنی کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہماری نماز قبول ہوئی۔ جیسے اگر آپ نے نماز پڑھی، مثلاً آپ نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ظہر کی نماز بھی پڑھ لی، یعنی آپ کو ظہر پڑھنے کی توفیق مل گئی، تو اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی فجر کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے دروازے سے نہ جانے روزانہ کتنے لوگ گزرتے ہوں گے، تو کیا آپ ہر کسی کو گھر کے اندر بلا لیتے ہیں؟ یعنی آپ جن سے محبت کرتے ہیں، جو آپ کے خاص ہیں، انہیں آپ بلاتے ہیں۔ اگر کوئی ایک بار آپ کے گھر آ گیا اور آپ کو اگر اس کا آنا بہت اچھا لگا، پھر آپ اسے پھر انوائٹ کرو گے کہ بھائی آ جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ یعنی جب کسی انسان کو آپ کا آنا، آپ کا کوئی اچھا کام اچھا لگتا ہے یا اس کا رویہ اچھا لگتا ہے، تو آپ اسے بار بار اپنے گھر پر بلاتے ہیں۔ اسی طرح سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی نماز کو قبول فرما لیتا ہے تو پھر اگلی نماز کو اس کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، وہ اگلی نماز بھی پڑھ لیتا ہے جب اللہ اسے پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ پچھلی نماز کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ اور اگر ہمیں نماز پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا ہے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمیں وقت نہیں ملا اسی لیے ہم نے نماز نہیں پڑھی، بلکہ یہ سوچا کریں کہ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ اسی طرح سے روزہ، اگر ہم نے ایک روزہ رکھا اور اس کے بعد ہم نے اگلا روزہ بھی رکھ لیا تو یہ اس بات کی نشانی ہو گئی کہ ہمارے پچھلے روزے کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھ کر بھی غلط کام کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، جو نہیں دیکھنا چاہیے وہ دیکھ رہے ہیں، جو نہیں سننا چاہیے وہ سن رہے ہیں، یعنی وہ سارے کام آپ کر رہے ہیں روزہ رکھ کر جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور پھر آپ اپنی ہٹ درمی میں روزہ بھی رکھ رہے ہیں۔
تو ہمیں تو روزہ رکھنا ہے، ہمیں تو پیاس ہی نہیں لگتی ہے۔ اگر آپ کو پیاس لگتی نہیں ہے تو پھر آپ روزہ رکھ رہے ہو، تو پھر آپ کے روزے رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ انسان کمزور ہے، اللہ کو اس کی یہی ادا پسند ہے کہ دیکھو میرے بندے کو بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ میرے لیے بھوکا ہے، پیاسا ہے۔ جب انسان افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور جیسے ہی اذان ہوتی ہے اور اذان ہونے کے پہلے اللہ فرشتوں میں فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کے سامنے کھانا رکھا ہے، پانی رکھا ہے، دیکھو اسے کوئی انسان دیکھ بھی نہیں رہا اور وہ تنہائی میں ہے، کہ فرشتوں اس کو بھوک لگ رہی ہے، کھانا بھی اس کے سامنے ہے، لیکن یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہا؟ تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ مولا اس کو تیری محبت نے روکے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کے سامنے پانی رکھا ہے، یہ پانی کیوں نہیں پیتا؟ تو فرشتے فرماتے ہیں کہ اے مولا اسے تیرے ڈر اور تیرے خوف نے روکے رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے ایسے روزے دار کو دیکھ کر، جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو انسان کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو میں نے اجازت دی تو یہ کس طریقے سے کھانا کھا رہا ہے۔ یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو کسی انسان کا روزہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے تو اس کو ذہنی سکون ملتا ہے، دل میں تقویت حاصل ہوتی ہے، اگلے روزے کی توفیق ملتی ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ روزہ رکھ کے کمزور ہو گئے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب انسان کا روزہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے تو اس انسان کے اندر ایک اندرونی طاقت اس کو ملتی ہے۔ اگر اوپر سے وہ دکھ رہا ہے کمزور، لیکن اندر سے اس کو ایک طاقت اور قوت ملتی ہے، وہ بندہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ یہ روزے کا ہی کمال ہے۔ اسی لیے روزے کو ہرگز مس نہ کریں۔ آپ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک روزہ بغیر بیماری یا بغیر مجبوری کے چھوڑ دیا تو پھر ساری زندگی بھی اگر وہ روزے رکھے تو اس کا پورا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے کھاتا پیتا مسکراتا ہوگا، بے روزے دار حساب اور کتاب میں مبتلا ہوگا۔